ہوئے فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جو کہا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اس آیت کی تفسیر فرماتے ہوئے شیخ الاسلام والمسلمین فرماتے ہیں یعنی شریعت اسلامیہ کے جملہ احکام، جملہ قوانین کو اپنی عملی زندگی میں شامل کر لو اور دل سے قبول کر لو۔ یہ اس آیت کا مفہوم ہے، کیونکہ کسی غیر مسلم کو دعوت نہیں دی جا رہی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جو ایمان لا چکے ان سے خطاب کیا جا رہا ہے، اے ایمان والو اگر تم ایمان لے آئے ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، تو اب اسلام میں پورے طور سے داخل ہو جاؤ۔ تو حضور شیخ الاسلام والمسلمین فرماتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ کے جملہ احکامات کو دل سے قبول کر لو اور اپنی عملی زندگی میں داخل کر لو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ فقط ان احکامات کو، ان قوانین کو تم اپنے عمل میں لاؤ جو تمہاری طبیعت کے مطابق ہو، تمہاری منشا کے مطابق ہو، اور ان اعمال کو چھوڑ دو، ان اعمال کو درگزر کر دو، نظر انداز کر دو جو تمہاری طبیعت، تمہاری دلی آرزوؤں کے مطابق نہ ہو۔ یہ تفسیر بیان فرمائی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ قرآن، یہ شریعت اسلامیہ، یہ اسلام ایک ایسا اکمل اور مکمل دین ہے کہ یہ انسان کی زندگی کے ہر گوشے میں رہنمائی فرماتا نظر آتا ہے، اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اسلام کی تعلیمات کو جو ہے سمجھنا چاہیے، مکمل طور سے مسلمان ہو جائیں، کیونکہ فقط زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم نے پڑھ لیا اور ہم کہتے رہیں کہ ہاں ہم مسلمان ہو گئے، تو ہاں حقیقت یہی ہے کہ مسلمان تو ہو گئے، مگر اسلام جب ہم لے آئے ہیں تو اس اسلام کے کچھ تقاضے بھی ہیں، اسلام کے کچھ تقاضے بھی ہیں، کیونکہ یہ اسلام میں نے کہا نا کہ ہر موڑ پر، زندگی کے ہر مسئلے میں، ہر گوشے میں ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔ اس اسلام سے ہم سیکھیں کہ زندگی کس طریقے سے گزارنا چاہیے، تو ہر مسئلے کا حل قرآن میں مل جائے گا، اسلام میں مل جائے گا۔ یہ اسلام ہے جو حقوق العباد کے تعلق سے بھی ہماری رہنمائی فرما رہا ہے، حقوق اللہ کے اعتبار سے، حقوق اللہ کے تعلق سے بھی ہماری رہنمائی فرماتا نظر آتا ہے۔ یہاں تک کہ اسلام کے اندر، یہ اسلام ایک ایسا مکمل اور اکمل دین ہے کہ اسلام کے اندر جانوروں کے حقوق بھی بیان کیے گئے ہیں۔ یہ تو ذوی الارواح ہیں جن کے اندر روح پائی جاتی ہے، اسلام نے تو راستوں کے حقوق بھی بیان کیے ہیں۔ یہ راستہ، یہ گلیاں، فرمایا گیا ہے کہ یہ اللہ کی ایک نعمت ہے، انسان ان سے اپنی آمد و رفت کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، تو اس پر شریعت اسلامیہ مسلمان کو، اسلام کے ماننے والے کو، اس کے احکام اور اس کے راستے کے آداب کو جان کر اس کی ادائیگی کا حکم دیتی ہے شریعت اسلامیہ۔ تو جو شریعت راستے تک کے حقوق بیان کر رہا ہو، اس سے زیادہ اکمل اور مکمل دین اور کیا ہو سکتا ہے؟ زندگی کے ہر گوشے میں ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔ مختصر سے وقت میں عرض کر دوں پیارے اسلامی بھائیوں، مسلمان پر جو حقوق ہیں، اس کے علاوہ ہر چیز کا بیان اسلام نے کیا، ہر مسئلے کے تعلق سے ہماری رہنمائی فرمائی، جو اور ادیان میں اور مذاہب میں اس طریقے سے رہنمائی نہیں فرمائی گئی ہے۔ یہ اسلام ہے جو مسلمان پر 5 حق بتا رہا ہے، ذہن نشی کر لیجئے گا۔ مسلمان پر کتنے حق ہیں؟ 5۔ پہلا، مسلمان کے سلام کا جواب دینا۔ دوسرا، اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی مزاج پرسی کے لیے جانا، اس کی خیریت لینے کے لیے جانا۔ اگر میت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہونا۔ اگر دعوت کرے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا، اور اگر کسی مسلمان بھائی کو چھینک آئے تو اس کی چھینک کا جواب دینا۔ چھینک، مثال کے طور پہ اگر مجھے چھینک آئی، میں کہوں گا الحمدللہ،
تو سامعین سننے والا جو ہوگا وہ کہے گا اس کے جواب میں یرحمک اللہ. تو یہ جواب دینا یہ مسلمان پر حق ہے دوسرے مسلمان بھائی کا. تو یہ 5 حقوق بتائے ہیں اسلام نے. اور پیارے اسلامی بھائیوں ان پر ہمیں اور آپ کو پابندی کرنا چاہیے. یہ اسلام ہی ہے جو مسلمانوں پر حقوق بیان کر رہا ہے. پڑوسیوں کا حقوق بھی اسلام میں بتائے گئے ہیں. پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں پیارے اسلامی بھائیوں یہ بھی ذہن نشین کر لیجیے. تھوڑی اچھی باتیں جو ہیں جو ایک مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے تاکہ اس پر عمل کر سکے اور اسلام کے تقاضے بھی یہی ہیں. تو پڑوسیوں کے تعلق سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ پڑوسی 3 ہیں. پڑوسی 3 ہیں. ایک وہ پڑوسی جس کے 3 حق ہیں, ایک وہ جس کے 2 حق ہیں, ایک پڑوسی وہ جس کا 1 حق ہے. پھر تفصیل میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تفصیل سے کہ وہ پڑوسی جس کے 3 حق ہیں وہ تمہارا مسلمان رشتہ دار ہمسایہ ہے. مسلمان ہو, رشتہ دار ہو, پھر تمہارا پڑوسی ہو. تو ایک اس کے اسلام کا حق ہے مسلمان ہونے کا, دوسرا رشتہ داری کا, اور تیسرا ہمسائیگی کا یعنی پڑوسی ہونے کا حق ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دوسرا جو پڑوسی ہے جس کے 2 حق ہیں وہ تمہارا مسلمان ہمسایہ ہے. ایک اس کے اسلام کا حق ہے مسلمان ہونے کا اور دوسرا پڑوسی ہونے کا حق ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تیسرا پڑوسی وہ ہے جس کا 1 حق ہے. اب اسلام کتنا اچھا مذہب ہے وہ ملاحظہ فرمائے. میرے آقا فرماتے ہیں جو تیسرا تمہارا پڑوسی ہے وہ مشرک پڑوسی ہے تمہارا جس کا 1 حق ہے. تو اسلام اتنا مکمل, اتنا اکمل دین ہے, اتنا بہتر دین ہے کہ جس نے مشرکوں کا حق بھی بیان کر دیا ہے. اگر تمہارا پڑوسی کوئی کافر ہے, غیر مسلم ہے, تو ایسا نہیں کہ اس سے نفرتیں کی جائیں, اس کا حق بھی بیان کیا گیا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حق بھی بیان کیا ہے. اور پڑوسیوں کے تعلق سے آج اگر جائزہ لینا اپنی بستی کا, ماحول کا, تو پڑوسیوں سے تو اکثر جو ہے بنتی ہی نہیں ہے, لڑائی جھگڑے. آپ اگر بستی میں دورہ کریں نا, آپ پوچھیں تو زیادہ تر کیا ہوگا کہ پڑوسی سے نمبر نہیں ملتے ہیں, کہ برائی ہے, ناراضگی چل رہی ہے. جبکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسیوں کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے پڑوسیوں کے متعلق, پڑوسیوں کے تعلق سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی وصیت فرمائی. میرے حضور فرماتے ہیں کہ مجھے اندیشہ ہوا کہیں پڑوسی بھی ہماری وراثت میں وارث نہ بنا دیا جائے. اتنی مرتبہ وصیت کی گئی ہے پڑوسی کے تعلق سے, مگر نہیں دھیان دیتے. آج لوگ پوری خوشیاں, شادیاں ہو جاتی ہیں, بڑے بڑے پروگرام ہو جاتے ہیں, مجال کے پڑوسی کا بچہ آ کر کے نیاز بھی لے جائے. اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں پورے طور سے اسلام کو اپنانا ہوگا, اور پورے طور سے اسلام یہی ہے جو اسلام کے تقاضے ہیں ان کو پورا کیا جائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے گھر میں کوئی اچھے سالن بناؤ, اچھی غذا بناؤ, میرے حضور فرماتے ہیں کہ 1-2 چلو پانی اس میں زیادہ کر دیا کرو, تاکہ جب تم کھانے کے لیے بیٹھو تو پہلے 1-2 پیالی شوربہ پڑوسی کے گھر بھیج دیا جائے, پڑوسی کے گھر پہنچا دیا جائے. مگر نہیں, آج پڑوسی تو ایک الگ چیز ہے, بہت دور کی چیز رہ گیا پڑوسی. آج تو لوگ جب شادیاں ہو جاتی ہیں تو ماں باپ سے چھپا کر کے گھروں میں لے کے آتے ہیں فروٹ. کوئی اچھی غذا لے کر کے آئے نا تو بغل میں دبا کر کے لے آتے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو باپ دیکھ کو دینا پڑ جائے, یا بھتیجے دیکھ لیں, بھانجے دیکھ لیں, ان کو دینا نہ پڑ جائے, اور چھپا کر کے لے کے آتے ہیں. میرے بھائیو ان چیزوں پر غور کرو. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ. اس کا مطلب اور مفہوم یہی ہے کہ جو اسلام کے تقاضے ہیں اس کو بھی ساتھ ہی ساتھ پورا کرتے رہو, تبھی مکمل مسلمان ہوگے. اس وقت مسلمان تو ہیں مگر مکمل نہیں. مکمل مسلمان اسی وقت ہوں گے جب اسلام کے تمام احکامات کو دل سے قبول کریں گے اور اپنی عملی زندگی میں داخل کریں گے. پیارے اسلامی بھائیو, وقت ہو چکا ہے. یہ باتیں امید کرتا ہوں کہ آپ ذہن نشین کر لیں گے اور ان پر عمل کی کوشش ہوگی نا انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ کہیں بلند آواز میں, ان چیزوں پر عمل کی کوشش ہوگی انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ میرے بولنے میں کوئی بھی لفظش یا کوتاہی یا کوئی بھی خطا کسی بھی طریقے کی ہو گئی, اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے. کہا گیا ہے کہ کھلنے کو چمن میں پھول کھلتے ہی ہیں,
گل وہی ہے جو گلشن بنا دے صحرا کو۔ تو اسلام کو اس طریقے سے اپنا لو کہ تمہارے اخلاق و کردار، تمہاری وضاقتہ، ہر چیز سے اسلام کی بو آئے، ہر چیز سے اسلام کی مہک اٹھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا کرتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک اور شیئر بھی کریں۔